شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا ونشہد ان سیدنا ونبینا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وقال تعالی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وقال تعالی فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مرگری پر شوق سر درود شریف وائی خبر پختو کے حکم کو اردو کے ہاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم دین مخ کی چیز اخبر خبر ہے اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں یہ حاضرین ایک بار درود شریف پڑھ لے تاکہ میں سن لوں درود میں حیا بھی نہیں اور درود میں ریا بھی نہیں یہ پھر درود شریف آئے ٹھور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم درود شریف تو سال کے 12 مہینے پڑھنا چاہیے ہر وقت اس کو وظیفہ بنانا چاہیے اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے تمام مسائل مشکلات کو بھی حل فرما دیتے ہیں اور آخرت کے سارے مشکلات مسائل کو بھی حل فرما دیتے ہیں اور درود شریف کے پڑھنے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں یا آپ کی حیثیت میں اضافہ نہیں ہوتا لیکن کم از کم پڑھنے والا اس عمل میں شریک ہو جاتا ہے جس عمل کو خالق کائنات عز و جل خود کرتے ہیں ان اللہ پڑھتے ہیں تو وہ عمل جو خالق کائنات خود کر رہے ہیں اگر کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو گویا اس وقت اس عمل میں جو اللہ فرما رہے ہیں اس عمل میں جو فرشتے کر رہے ہیں یہ بندہ بھی شریک ہو جاتا ہے اسی کی برکت سے اللہ اس بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے لیکن ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا بہت سارے عذابات ہیں جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہماری زبانیں اول پول کے لیے تو 24 گھنٹے ایسی چلتی ہے کہ کچھ نہ پوچھو مشین کی طرح
لیکن جب اللہ کا نام لینے کے لیے کہہ دیا جائے کہ سبحان اللہ کہو تو ہم گنگ ہو جاتے ہیں، درود شریف پڑھنے کو کہو تو ہمارے زبانوں کو تالے لگ جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی مجلس ہو اور اس مجلس میں جتنے بار آقا کا نام لیا جائے اتنے بار درود پڑھا جائے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اس پر ایک واقعہ سنا کے پھر اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ میرا مزاج ہے کہ میں مجلس میں جس چیز کی کمی دیکھتا ہوں اس پر 5 منٹ بولتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے ساتھ ایک سفر پر ہے، ایک جگہ پڑاؤ فرمایا، صحابہ کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، بھوک نے ستایا۔ اتنی دیر میں شہد کی ایک مکھی آتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بنبنانا شروع کر دیتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شہد کی اس مکھی سے گفتگو شروع فرماتے ہیں۔ صحابہ سے پوچھا آپ کو پتہ ہے یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ عالم و رسول، اللہ کو پتہ ہوگا اس کے رسول کو، ہمیں نہیں پتہ یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ آپ کے صحابہ بھوکے ہیں، ہم نے یہاں قریب ایک غار میں چھتا بنایا ہوا ہے، ان کو ہمارے ساتھ کر لو تاکہ وہاں سے شہد لے آئے اور یہ کھا کے ان کا پیٹ بھر جائے، بھوک ختم ہو جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ، آپ کہہ دو سبحان اللہ۔ ولی نوائی دے زبانی پزور ویم پزور سبحان اللہ سڑے نوائی وای سبحان اللہ دغه خود مغفرت سامان دے زما په تقریر دی خدای بخی دا علماء ناستی وقت نشتے جدہ پدی خبر ہوگا۔ میری تقریر سے آپ کی مغفرت ہوگی، آپ کی سماعت سے آپ کی مغفرت ہوگی، میرا اخلاص مجھے معلوم اور آپ کا اخلاص آپ کو معلوم، اور وہاں جب گزر ہوگا نا میرے عمل کا آپ کے عمل کا، میرے علم کا آپ کے علم کا، میری نمازوں کا آپ کی نمازوں کا، میری عبادات کا اور آپ کی عبادات کا، اللہ کی قسم قرآن میرے سامنے ہے، گزرنے نہیں دیا جائے گا اس عمل کو جب تک کہ اس کو چیک نہ کیا جائے کہ اس میں اخلاص ہے یا نہیں۔ اخلاص والا عمل گزرنے دیا جائے گا، بغیر اخلاص والے عمل کو وہاں روک دیا جائے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ یہ عمل جس میں اخلاص نہیں، جس طرح مشرک کا عمل برباد ہوتا ہے، بدعتی کا عمل برباد ہوتا ہے، غیر اخلاص کا عمل چونکہ اس عمل میں بھی کوئی اور شریک ہے، فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ ایسے اعمال کو ترازو تک جانے سے روک دیا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ جو جملہ ہے سبحان اللہ، یہ بخشش کا سامان ہے۔ یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں یہ بخشش کا سامان ہے۔ جو بخشش کا سامان ہے وہ پلے نہیں ہے ہی نہیں، اور جس کی بخشش میں یعنی ابھی اس پر یقین نہیں ہے کہ ہماری بخشش ہوگی یا نہیں، اس کے لیے تو ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ جملہ ہے سبحان اللہ جو سارے دین کا خلاصہ ہے، اور یہی وہ درود شریف ہے جو سارے دین کے پھیلانے کے لیے اور ارشاد کے لیے جو پیغمبر آئے ہیں اس پر پڑھا جاتا ہے۔ اب خدا کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں، اس مجلس کی بات نہیں ہے، جہاں بھی جاؤ ایک تو مراقب نہیں ہوا کرو، بیان کرنے والوں کو متوجہ ہو کے دیکھا کرو، ورنہ آؤ گے جاؤ گے۔ میں ایک بات اگر پوچھ دوں اپنے بیان سے پہلے تو ناراض نہ ہونا، یہ جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں سوائے علماء کرام کو، آپ میں سے کسی کو نماز نہیں آتی، آپ کو اللہ نے نماز نہیں سکھائی ہے، اس لیے کہ آپ نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔
اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، سورہ قاف کی آیت ہے، فرمایا ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ میں اللہ اسے اس قرآن کے ذریعے نصیحت نہیں دیتا جو عقل کا بھی کورا ہو، سنتا بھی صحیح نہ ہو اور دل بھی حاضر نہ ہو۔ فرمایا ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، یہاں قلب سے مراد عقل ہے کہ اس قرآن میں نصیحت ہے، اس قرآن میں نشانیاں ہیں، اس قرآن میں ترغیبات و ترہیبات ہیں، اس قرآن میں اعمال صالحہ کے کرنے کے طریقے ہیں، لیکن فرمایا اس سے فائدہ اس کو ہوتا ہے جو عقل سلیم رکھتا ہو، جو مجلس میں بیٹھنے کے بعد او القی السمع کا پورا ترجمہ کہ یہاں سے لے کے پاؤں تک سرافہ کان بن جائے۔ زخوی پا وگم نورما قرآن ویچی دا سر نا دا خپو پوری دی دا زان نا وگ نہیں جو کرے دا قرآن تا تا نداخلی کی کی نوتا کنا۔ او القی السمع وگنوتا غرزوا، کان ڈال دو وہو شہید، اور جہاں قرآن بیان ہو رہا ہو دل کو بھی وہاں رکھو، ایسا نہیں کہ غلاظت کا بھرا ہوا جسم تو قرآن کے سامنے اور قیمتی دل اپنے گھر میں پڑا ہوا ہو، دکان میں ہو، تلے میں ہو، بیوی کے ساتھ ہو، کاروبار میں ہو، کارخانے میں ہو، زردی ہم حاضر کے قرآن میں علب پوئے گی۔ جب بھی مجلس میں آؤ تو حاضر ہو کے بیٹا کرو، دل بھی حاضر ہو، جسم بھی حاضر ہو اور سرافہ گوش ہو۔ ہم نے دیکھا اکثر مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے، قرآن سنایا جا رہے، کوئی ادھر دیکھتے کوئی ادھر دیکھتے، سوک مراقبی سوک سکی، حد درجے بے ادبی ہے۔ ایسے بیٹھنے سے نہ بیٹھنا 1000 درجے اولا اور بہتر ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ قرآن کی مجلس میں اگر ادب سے بیٹھ سکتے ہو تو بیٹھ جاؤ، ورنہ نہ بیٹھنا افضل ہے۔ گھر میں بیٹھ جاؤ، روتے رہو، اللہ ادب مجھے سکھا دو تاکہ میں آپ کے کلام کے سامنے بیٹھنا سیکھ لوں۔ جب جا کے یہ اترتا ہے، یہ اس سینے میں اترتا ہے جس میں عجز ہو۔ پڑھنا اور چیز ہے، سیکھنا اور چیز ہے، معلومات اور چیز ہے۔ علوم اندر جب اترتے ہیں، والراسخون فی العلم جسے کہا گیا ہے، اندر جب اترے گا، جب اندر فقر ہو جائے گا، عجز ہو جائے گا، انکساری ہو جائے گی، نعت توانی ہو جائے گی، چیخ و پکار ہو جائے گی، ویلا ہو جائے گا، اللہ میرا کیا بنے گا؟ فرمایا جب اندر کا دل ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے فقر کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، خوف آخرت کی وجہ سے، فرمایا اللہ مجھے ترس آ جاتا ہے اپنے اس بندے پر، پھر میں عنایت کر کے علم کو اس کے سینے میں داخل کر دیتا ہوں۔ یہ عجز چاہتا ہے۔ ایک جملہ اندر نہیں جائے گا جب تک 2 چیزیں نہ ہوں، ایک توجہ نہ ہو، ایک اندر انکساری نہ ہو، مجھے حاجت ہے۔ تو جب بھی انشاءاللہ مجلس میں بیٹھیں گے، حاضر ہو کے بیٹھیں گے نا انشاءاللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ کی توجہ ہو، ویسے لگ نہیں رہی ہے لیکن میری مجبوری ہے، میں تو کچھ آپ کو سناؤں گا۔ قرآن کریم
سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور سورہ ناس پہ ختم ہوتا ہے۔ میں بالکل خلاصہ نکات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کے فوراً بعد میرا دوسرا درس ہے مفتی عبدالحمید صاحب کی مسجد میں، وہاں بھی بچوں کو کچھ ختم ہوا ہے۔ بالکل نکات رکھ رہا ہوں، آپ بالکل حاضر رہے تو کچھ پلے پڑ جائے گا۔ میری گفتگو کو عام گفتگو سمجھ کے نیند کے جھٹکے نہ لے تاکہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو ابتدا الحمدللہ رب العالمین اور منتہا والناس، اس کے بہت سارے خلاصے ہمارے شیوخ نے ذکر کیے ہیں۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف اور اعلان ربوبیت۔ آپ کو پتہ ہے کہ عالم ارواح میں آنے والے سارے انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا۔ آپ کی توجہ ہے؟ بولو یار، سارے بولو خدا کے لیے۔ ناشتہ کر کے آئے ہو نا تو بولو نا، آپ کی توجہ ہے؟ تو گورے مڑو تو خبر نہ کو ماں دا سی پھر نہیں ماں چی سر میں مخکتہ کڑی اس مڑو بانے سلام کوم بی آزم جوندو تا خبر کوم جوندی کے نہیں کنا۔ عالم ارواح میں اللہ نے سارے آنے والے انسانوں سے ایک وعدہ لیا۔ کیا لیا؟ سارے بولو کیا لیا؟ وہ وعدہ الوہیت پہ نہیں لیا، رحمانیت پہ نہیں لیا، رحیمیت پہ نہیں لیا، کریمیت پہ نہیں لیا، ودودیت پہ نہیں لیا، جباریت پہ نہیں لیا۔ لمبی داستان ہے، بالکل خلاصہ کر کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ رب کے علم میں تھا کہ یہ میرے بندے جب دنیا میں جائیں گے ان کی بگاڑ کا ذریعہ میری صفت رحمانیت نہیں ہوگی، یہ میرے صفت رحیمیت پہ نہیں بگڑیں گے، یہ میرے صفت کریمیت پہ نہیں بگڑیں گے، ان کی بگاڑ کا ذریعہ صفت ربوبیت ہوگا۔ یہ اس کے لیے سارا کچھ قربان کر دیں گے، اس کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیں گے، اس کے لیے نمازوں کو قربان کر دیں گے، اس کے لیے جنتوں کو داؤ پہ لگا دیں گے۔ خلاصہ اس کے لیے مجھے بھی چھوڑ دیں گے، آخرت بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ پردہ بڑا موٹا ہے، جب یہ پردہ سامنے آتا ہے آگے جنت بھی چھپ جاتی ہے، جہنم بھی چھپ جاتی ہے، عرش بھی چھپ جاتا ہے، مکہ اور مدینہ بھی چھپ جاتا ہے، رب العالمین کی خدائی بھی چھپ جاتی ہے۔ اس لیے عالم ارواح میں رب نے جو وعدہ لیا ہم سے وہ صفت ربوبیت پہ لیا کہ اگر یہ وعدہ تمہیں یاد رہا، دجال آ سکتا ہے لیکن کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے صفت ربوبیت سے شروع کیا کہ وہ جو عالم ارواح میں تم نے وعدہ کیا تھا یاد ہے رب العالمین، یہ وعدہ یاد دلانا مقصود ہے کیونکہ تمہیں یہ وعدہ یاد رہا اور تم نے میرے مقابلے میں کسی چیز کو قبول نہیں کیا، تو میں اللہ وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے میرے مقابلے میں کسی چیز کو قبول نہیں کیا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں جہاں جہاں تک میری خدائی ہوگی وہاں وہاں تک میں ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دوں گا۔ پھر تمہیں حاجت نہیں ہوگی دوڑنے کی، پھر تمہیں حاجت نہیں ہوگی ہیلے بہانے بنانے کی، پھر تمہیں حاجت نہیں ہوگی جھوٹ بولنے کی، پھر تمہیں حاجت نہیں ہوگی دھوکہ دینے کی، پھر تمہیں حاجت نہیں ہوگی ذخیرہ اندوزی کی، پھر تمہیں حاجت نہیں ہوگی ملاوٹ کی، پھر تمہیں حاجت نہیں ہوگی کساد بازاری کی، پھر تمہیں حاجت نہیں ہوگی پڑوسی کا حق دبانے کی، پھر تمہیں حاجت نہیں ہوگی مہنگائی کو قائم کرنے کی، پھر تمہیں حاجت نہیں ہوگی چھوٹے بھائی کو میراث میں دھوکہ دہی کے ذریعے
کم حصہ دینے کی، پھر تمہیں حاجت نہیں ہوگی بہنوں کے میراث پر قبضہ جمانے کی، پھر تمہیں حاجت نہیں ہوگی اپنی بیویوں کے حق مہر پر ڈاکہ ڈالنے کی، پھر تمہیں حاجت نہیں ہوگی کسی کا قرضہ دبانے کی، اس لیے کہ تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے اس صفت کو لایا گیا۔ یہ وہ جملہ ہے جس سے میاں بیوی کے تعلقات بگڑے ہوئے تعلقات بن جاتے ہیں۔ یہ وہ جملہ ہے جس سے بہن اور بھائیوں کے درمیان رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ جملہ ہے جس سے گاہک اور دکاندار آپس میں محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ وہ جملہ ہے جو آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، اور یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کے ہر رکعت میں اس کے پڑھنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کے پڑھنے کو ضروری قرار دیا ہے کہ اس کے پڑھے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ یہ صرف پڑھنا نہیں ہے، اس میں وہ وعدہ یاد دلانا ہے۔ کتنا اہم ہے۔ ابتدا ہوئی رب العالمین، وہاں وعدہ لیا، بولو رب العالمین، وہاں وعدہ لیا، نہیں پڑھ سکتے ہو، رب کا نام بھی نہیں لے سکتے، وہاں وعدہ لیا، سارے پڑھو بھائی، جس کو نہیں آتے اس کو وہ سیکھ لے گا۔ وہاں وعدہ لیا، یہاں ابتدا ہوئی رب العالمین۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں یہ تین ہی جملے ہیں، سبحان، اللہ اکبر، رب۔ بار بار یاد دلایا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سبحانہ پڑھو، اور سجدے میں گئے سبحانہ، اور جب ختم ہوا اللہم ربنا، اللہم ربنا، یہ بار بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اگر تم اس کو سمجھ گئے کہ اس کا پالنے والا وہ ہے، میرے جلال کی قسم تمہارے یہ گھر اور تمہارا معاشرہ اور ماحول جنت بن جائے گا۔ اس کو سمجھانے کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں الست بربکم، یہاں الحمدللہ رب العالمین، نماز میں الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، نماز ختم ہو رہی ہے اللہم ربنا۔ نا فرمایا جب قرآن ختم ہو رہا ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، فرمایا اب بھی 30 پارے، 114 سورتیں، 6666 آیتیں، 77,450 کلمات، 9,08,300 علوم پر مشتمل کتاب تم پڑھ چکے، اب بھی اگر سمجھ میں نہیں آئے تو تتمہ بھی رب پہ کرتا ہوں تاکہ تم اچھی طرح سمجھ جاؤ کہ معاملہ ربوبیت کا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور جب قبر میں آدمی جائے گا تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ بولو نا، تمہارا الہ کون ہے؟ نا تمہارا رحمان کون ہے؟ نا تم نے نمازیں کیسے پڑھی ہیں؟ نا مر ربو کا دلتی رسلی دادی پسڑا کا کڑوا خور د میراث حقونه نه واغسته بیا چلې لتلوي ها ورکوټي رور سره د سګړبړ خو نو کړی چې دا دوکه دی وکړه که شروع حق دې ته واغسو بیا لاړې بستر دی واغسته د کال د پاره داسې نه ده التبه تپوس کوي مر ربک، وہاں بھی پہلا سوال یہ ہے کہ رب تیرا کون ہے؟ تو میرے دوستو جی، تو اس جملے پر میں نے 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھی، اب آگے چلتے ہیں۔ نماز کی میں نے بات کی تھی تو میں صرف مختصر 1-2 منٹ کی بات کروں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے، ہو سکتا ہے کسی کو اللہ نصیب کر دے۔ اس کے بہت سارے توجیحات ہیں، لیکن یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
مسلمہ ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ جب کوئی چھوٹا، بولو آپ بولو گے تو میں بولوں گا، جب کوئی بولو، جب کوئی، یہ مسلمہ ضابطہ اور اصول ہے، جب کوئی چھوٹا اپنے بڑے کے پاس کچھ لینے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولو نا۔ جب کوئی چھوٹا اپنے کسی بڑے کے پاس، مرید پیر کے پاس، شاگرد استاذ کے پاس اور بیمار ڈاکٹر کے پاس، امتی رسول کے پاس اور بندہ اللہ کے پاس جب جاتا ہے کچھ لینے کے لیے تو سب سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے۔ بولو نا زور سے، تعریف کرتا ہے۔ تو جب اس کی تعریف میں یہ لگ جاتا ہے تو جس کے پاس گیا ہے وہ پوچھتا ہے تو ہے کون؟ پوچھتا ہے نا، بولو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ تو یہ اپنی عاجزی بیان کرتا ہے۔ تو جب یہ اپنی عاجزی بیان کرتا ہے تو پھر وہ جس کے پاس گیا ہے وہ پوچھتا ہے میں کیا کروں، کیا خدمت کروں آپ کی، کیا تعاون کروں آپ کے ساتھ؟ بالکل یہی وہ صورت ہے۔ ہم سے تو کوئی پوچھے کہاں جا رہے، منزل روانم دقدے پسر گلے وشوا ہر سطح پاتشو منزل نہیں روان۔ موسیٰ علیہ السلام تور تروان دے، موسیٰ علیہ السلام کوئی تور جا رہے ہیں، کوئی تور جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ زور سے، کہاں جا رہے ہیں؟ وَعَجِّلْتُ رَبِّي إِلَيْكَ لِتَرْضَى۔ اب بھی میں نہیں سمجھوں، موسیٰ کوئی تور جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں جلتی سے جا رہا ہوں اپنے رب کے پاس، تور نہیں جا رہا۔ تور کیا ہوتا ہے؟ میں تو رب سے ملنے جا رہا ہوں۔ تور ایک جگہ ہے جس پر رب نے ملاقات کی بات کی ہے، میں نے جانا تو رب کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ نماز پڑھنے۔ کبھی کسی نے سکھایا نہیں آپ کو؟ آیا کرو کبھی کبھی جمعرات میں خانقاہ آیا کرو تاکہ نماز کی کم از کم حقیقت تو اندر گھس جائے۔ کم از کم 40 50 60 سال میں ایک نماز تو ہم پڑھ لے۔ تو جب کوئی پوچھے نا کہاں جا رہے ہو، کہا اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ بولو کہاں جا رہے ہو؟ بولو بولو کہاں جا رہے؟ تو جب اس کیفیات کے ساتھ جاؤ گے نا تو بدبودار کپڑے لے کے نہیں جاؤ گے اللہ کے گھر میں، ڈیزل لگے ہوئے کپڑے نہیں جاؤ گے اللہ کے گھر میں، اور پنچر بنانے والے وہ کالے وہ سارے مٹی اور خاک آلود کپڑے لے کے نہیں جاؤ گے اللہ کے گھر میں، اور قمیص ایک رنگ کا اور شلوار دوسرے رنگ کا اس طرح کا جوڑا پہن کے نہیں جاؤ گے اللہ کے گھر میں۔ اس لیے کہ اگر گورنر کا فون آ جائے کہ آپ مجھ سے ملنے آؤ تو یوں اٹھ کے نہیں جاؤ گے، جوڑا پسند نہیں آئے گا، یوں اٹھ کے نہیں جاؤ گے، خوشبو پسند نہیں آئے گی، یوں اٹھ کے نہیں جاؤ گے، جوتے پسند نہیں آئے گے، یوں اٹھ کے نہیں جاؤ گے، 10 آدمیوں سے مشورہ کرو گے، بھائی گورنر کے پاس ملنے جا رہا ہوں، وہاں میٹنگ ہے، بات چیت کرنے جا رہا ہوں، یہ ذرا مجھے بتاؤ میں بات کہاں سے شروع کروں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کا مسلمان اللہ سے ملنے جا رہا ہے، فرق اس میں نہیں آتا، نہ لباس کی پرواہ، نہ خوشبو کی پرواہ، نہ آداب کی پرواہ، نہ خوشی کی پرواہ۔ وہاں گورنر سے ملنے جا رہا ہے تو قدم کا اٹھنا چینج ہو گیا، چلنے کا انداز چینج ہو گیا، گفتگو کی رفتار چینج ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کہا گورنر سے ملنے جا رہا ہوں، یہاں اللہ سے ملنے جا رہا ہے۔ سم کوتک چیتلے اور دقا سے کوتک واپس رہا گئے۔ نہ پتلو کے خوشحال شو چې دا الله سره میلاو شم، نه پراتلو کې خپه دی چې دا الله ملاقات میں پلک وخت کو
اور جو پتہ نشتے سنگ بشوی انا للہ و انا الیہ۔ میں یہ جو ابھی جملہ سنا رہا ہوں یہ ابھی 2-3 مہینے پہلے میں نے سبات مٹھا دارالعلوم میں اسی دارالعلوم میں سنایا جس دارالعلوم کے شیخ الحدیث کی یہ بات تھی۔ ابھی وہاں کے شیخ الحدیث مولانا حفیظ الرحمان صاحب، ہمارے کراچی کے جو شیخ الحدیث ہے مولانا عزیز الرحمان صاحب، اس کے بھتیجے ہیں، اس نے میرا ماتھا چوما۔ میں نے کہا آپ کو اپنے ابا کی کہانی معلوم ہے؟ شیخ الحدیث صاحب حفیظ الرحمان صاحب وہ بھی ابھی سفید ریش ہے، 600-800 طلباء تھے وہاں۔ میں نے یہ جملہ وہاں سنایا، آپ کو بھی سنا رہا ہوں، پھر آگے چل رہا ہوں، کم از کم کچھ تو نصیب ہو جائے۔ شیخ الحدیث مولانا برطانی بابا جی سے رحمت اللہ تعالی علیہ محمد دارالعلوم کے وسدا قصال توقع ابھی وہاں سنا کے آ رہا ہوں۔ والی سبات نے انہیں دعوت دی، تو جب پہنچے والی سبات بڑے خوش ہوئے، بڑا استقبال کیا اور بہت خوش ہوئے۔ جب واپسی ہوئی، بالکل مختصر کر رہا ہوں، جب واپسی ہوئی تو والی سبات نے کہا کہ برطانی بابا جی سے آپ کی آمد بڑی مبارک، اور آپ نے اپنے مبارک قدم ہمارے غریب خانے میں رکھے، ہم تہ دل سے آپ کے مشکور ہیں، بس ایک شکوہ ہے دل میں۔ جی ہے اللہ منظور نہ کہو وہ چوتے راشا منزیز کوئی ما چلہ لگو اللہ پہ چلہ دی گلیوشا منزیز دکا تو تا چلہ نہ منی کوم زمر کرو تویم دری جمعراتا مدنی مسجد تا دی التا منز ازدکی بیا یو جمعرات راشی چی دا دی مانزد کیفیات دا تمیلاوشی حقیقت پانے پوہشی ایسا کتبہ رکھے گئی۔ والی سبات نے کہا آپ کی آمد بڑی مبارک، لیکن ایک شکوہ ہے۔ شیخ الحدیث صاحب نے پوچھا کہ کیا شکوہ ہے؟ کہا شکوہ یہ ہے کہ آپ کس سے ملنے آئے ہو؟ اغوی دا سواد دا بادشاہ سرا جی کس سے ملنے آئے؟ اس نے کہا سوات کے بادشاہ سے ملنے کے لیے آئے ہوں۔ تو کہا شیخ الحدیث صاحب بادشاہ سے ملنے کے لیے جس طرح آدمی تیار ہو کے آتا ہے اس طرح آپ نہیں آئے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے نزدیک میں والی سوات نہیں ہوں۔ شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کا یہ سوال نہ ہوتا تو میں آپ پر یہ راز کھولتا بھی نہیں، لیکن آپ کی شکایت کو دور کرنے کے لیے میری مجبوری ہے کہ میں یہ راز آپ پہ آج کھولنا چاہتا ہوں۔ جب میں آپ کی طرف آنے لگا تو میرا جوڑا دھلا ہوا جوڑا پڑا تھا، میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اٹھایا، پھر دل کے دروازے پہ ایک دستک ہوئی، پھر رکھا، پھر باہر نکلا، پھر اندر گیا کہ والی سوات سے ملنا ہے، کوئی صاف ستھرا جوڑا پہن لو، پھر میں نے اتارا، پھر رکھا، 3 بار اتارا اور 3 بار رکھا۔ اے والی سوات آپ مجھ سے پوچھو کہ کیوں اتارا اور کیوں رکھا؟ جسے وہ منزیز دکا کیوں اتارا اور دیتا من نوی خواہ من یو بل شیدے دادا منظر صورت تے یہ لگا استاسو در سبق شروع کی بزدہ مختصر کمزو۔ تو شیخ الحدیث برطانی بابا جی سے رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ راز اس لیے کھول رہا ہوں کہ آپ کا شکوہ دور ہو جائے۔ کہا 3 مرتبہ کپڑے اتارے، 3 مرتبہ لٹکائے۔ اتارے کیوں، لٹکائے کیوں؟ اتارے اس لیے کہ والی سوات سے ملنے جا رہا ہوں، اچھا جوڑا زیب تن کر لوں، لیکن جب جوڑے کی طرف ہاتھ بڑھتا تھا پھر میں فوراً دروازے پہ دستک ہوتی تھی، دل کے دروازے پہ دستک ہوتی تھی کہ صبح بولو، سارے بولو نا، صبح مجھ سے ملنے آئے تھے، صبح بولو یار تمہیں سمجھا رہا ہوں، صبح مجھ سے ملنے آئے تھے، تو اس جوڑے میں
اور اس سے ملنے اس سے کوئی بہتر جوڑے میں جا رہے ہو، کیا وہ مجھ سے بہتر ہے؟ وادل کم جوڑا گندے کم پٹکے پسرے کم خوشبو لگے اگر سگنے منزی زکا. تو یہ ابتدائی سورہ فاتحہ کی آیات ہے. بالکل خلاصہ کر لوں، میں کہیں اور جا رہا ہوں. پہلے آدمی جس سے کچھ لینا ہوتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے بعد اپنی عاجزی رکھتا ہے، اس کے بعد کچھ مانگنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ بندہ گویا اللہ کے حضور حاضر ہوا اور اللہ کی تعریف کر رہا ہے. اللہ ساری تعریفیں تیری ہے، تو مجھ کو بھی پالتا ہے، ساری کائنات کو پالتا ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں. مالک یوم الدین، قیامت کی حکومت بھی تیری ہے. تو عرشوں والے خدا تصور کی دنیا میں پوچھتا ہے تو کون ہے؟ یہ کہتا ہے ایاک نعبد، اللہ میں تیرے در کا پرانا غلام اور بھکاری ہوں. اچھا تو کیا لینے آیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میرے گھر میں گڑبڑ ہوا ہے، اللہ اس کی مدد لینے کے لیے آیا ہوں. میرے کاروبار میں کمی آئی ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس کی مدد لینے کے لیے آیا ہوں. میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس کی تابعداری لینے کے لیے آیا ہوں. میں قرضوں میں ڈوب گیا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس کی مدد لینے کے لیے آیا ہوں. اللہ گمراہی کے راستے کھل گئے ہیں، ہدایت پر قائم رہنے کی دعا کرنے آیا ہوں. ایاک نعبد، غلام بن کے آیا ہوں. وایاک نستعین، اللہ میں مدد لینے آیا ہوں. اب یہ جملہ حدیث کا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، علماء اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، انبیاء کی زندگی، اپنے دور میں انبیاء کی زندگی، اپنے دور میں سارے مخلوق سے زیادہ سخت، تپ، شدت اور ابتلاء اور آزمائش کی زندگی ہوتی. اشد الناس بلاء الانبیاء الامثل فالامثل. اور پیغمبر کونین فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے امتحان سارے انبیاء کے امتحان سے سخت تھے. ساتھی نکلا بلال، ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. یاسر کا بیٹا نکلا عمار، اسے زد و کوب کرنا شروع کر دیا. بھائی کسی پیر صاحب کے مرید اس کے حجرے سے نکلے، کسی استاد کا شاگرد اس کے حجرے سے نکلے اور باہر لوگ مار پیٹنا شروع کر دے، برداشت ہوگا؟ کتنی اذیت ہوتی ہے. زما مرید رائسار کو اوہ سے نہ رسی، کتنی اذیت ہوتی ہے. میں ایک حدیث سمجھانے لگا ہوں، اس کے لیے تھوڑا سا گراؤنڈ بنا رہا ہوں، تو یہ علماء کو یہ نقطہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا، فائدہ ہو جائے گا. کتنی اذیت ہوتی ہے. وہاں بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، یہاں عمار کو پکڑا اور اتنا مارا کہ روتے ہوئے واپس ہو گئے. یہی وہ ایک صحابی ہے، بچے ہیں، نوجوان ہیں، اور یہ پورا خاندان، اس کا ابا، یہ اس کی امی، یہ پورا خاندان دین پہ کٹ پٹ کے اپنے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دنیا سے چلے گئے. یہ پورا خاندان. اور اتنی تکلیفیں کہ پیغمبر کونین ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں. عمار کو، یاسر کو سولی پہ چڑھایا ہے، ابا کو سولی پہ چڑھایا ہے، بیٹے کو پابند سلاسل کیا ہے، امی کی دو ٹانگوں کو مختلف رخ کے دو اونٹوں سے باندھا ہے. یہاں امی چھر گئی، وہاں ابا جو ہے نا اسے تیروں کا نشانہ بنا کے چلنی کر کے گرایا جا رہا ہے، اور وہاں یاسر کو ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. یہ سارا منظرنامہ آقا دیکھ رہے ہیں، بے بس ہے. یہ حالت دیکھی، روتے ہوئے فرمانے لگی، اصبروا یا اہل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے خاندان والو، صبر کرو، صبر کرو، میں کچھ نہیں کر سکتا، بس اتنا ہے، ان موعدکم الجنہ، میں تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں. تب زندگی. وہاں خبیب کو انگاروں پہ لٹایا ہے، وہاں زنیرہ کے آنکھیں نکالی جا رہی ہیں. یہ سارا حالات. تو آپ ہر وقت پریشان، اضطراب میں اس حالت کی وجہ سے. تو جب پریشانی بڑھ جاتی
جب پریشانی بڑھ جاتی اس وقت آپ یہ جملہ فرماتے ہیں، ارہنا یا بلال. سمجھ گئے؟ اب جملہ سمجھ گئے؟ ارہنا یا بلال، اے بلال. جی یا رسول اللہ. کہا میں تو تنگ ہو گیا ہوں، دکھ دیکھ دیکھ کر، ساتھیوں کی پٹائی دیکھ دیکھ کر. ارہنا یا بلال، جس طرح ایک معصوم بچے کو دشمنوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے اور وہ پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، وہ اس آرزو اور تمنا میں ہوتا ہے کہ کہیں میرا ابا نظر آ جائے، اور جیسے ابا نظر آتا ہے پکار کے کہتا ہے ابا ان سے میری جان چھڑاؤ. فرمایا ارہنا یا بلال، بلال مجھے خوشی کب پہنچاؤ گے؟ کیا مطلب؟ جب میں مسجد جاؤں گا، اللہ کے سامنے اپنا دکڑا بجاؤں گا، رب پوچھیں گے محبوبہ کیسے آئے ہو، میں کہوں گا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، بلال کی جان چھڑوانے آیا ہوں. یہ ہے نماز کا تصور، اور یہ سورہ فاتحہ نے دی. آگے چلیے، اس پہ اور بات نہیں کرتا ہوں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا. یہ آپ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان راز ہے، اس پر بھی بہت بات نہیں کرتا. آگے چلتا ہوں. ذالک الکتاب، اس پہ 2-4 جملے. ذالک الکتاب پڑھو میرے ساتھ، سارے پڑھو. ذالک الکتاب، پھر پڑھو ذالک الکتاب. ذالک الکتاب کا ترجمہ ہے وہ کتاب. پڑھو پڑھو نا زور سے. ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب، کوئی شک نہیں. پڑھو یار، میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں. لا ریب، کوئی شک نہیں. فیہ، اس کتاب میں. ذالک الکتاب، وہ کتاب. لا ریب، کوئی شک نہیں. فیہ، اس کتاب میں. عجوبہ نہیں ہے؟ وہ کتاب، یہ کتاب، یہ کیا محاجرہ ہے؟ ذالک الکتاب، وہ کتاب. فیہ، یہ کتاب، یہ کیا چکر ہے؟ کبھی وہ کتاب، کبھی یہ کتاب. اس میں عظمت قرآن کی طرف اشارہ ہے، حفاظت قرآن کی طرف اشارہ ہے، صداقت قرآن کی طرف اشارہ ہے. ہاں ہاں، یہ وہ کتاب جو عرشوں پر، جو لوح محفوظ میں ہے، بالکل بعینہ ہی وہی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے. تو معنی یہ ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ بولو ذرا، بولو بولو، یہ وہ کتاب ہے. اب سمجھ گئے بات کو؟ بولا سیدھی پہ خبر ہے. یہ وہ کتاب ہے. اگر وہاں شک ہوگا تو یہاں ہوگا، اگر وہاں شک نہیں تو یہاں بھی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے. سمجھ گئے؟ اور یہ اس کتاب کا اثر یہ ہے ھدی للمتقین، کہ جب کوئی اس کتاب کو دل سے پڑھتا ہے اور دل کے قریب کرتا ہے تو اسے آلائشوں سے پاک کر کے اس کے دل میں اللہ اپنی محبت کو ڈال دیتا ہے، اور پھر بھی بالکل نمایاں ہو جاتا ہے. جس طرح ہر درخت کی پہچان اس کے پل ہوا کرتا ہے. دا سشیون دادا آم، دادا امرود، دادا کیلے، دادا پپیتے. یہ آم کا درخت ہے، یہ کیلے کا، یہ پپیتے کا، یہ امرود کا. کیسے پتا چلا؟ بولو نا، کیسے پتا چلا؟ پل سے پتا چلتا ہے. درخت اپنی پہچان اپنی پلوں سے کرتا ہے. یہ شجرہ مبارکہ اپنی پہچان صدیق کی صداقت سے کرتا ہے، فاروق کی عدالت سے کرتا ہے، عثمان کی حیا سے کرتا ہے، علی کی شجاعت سے کرتا ہے، عبیدہ کی امانت سے کرتا ہے. یہ قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ میرے شجرہ طیبہ میں جو پل لگے ہوئے ہیں، اگر مجھے جاننا چاہتے ہو تو صحابہ میرے درخت کے پل ہے. یہ اس کی تعریف ہے. تو یہاں سے شروع کیا اور پھر فلق اور الناس پر ختم کیا. تو اس کا پورا ترجمہ نہیں کروں گا، صرف 2-4 نقطے بات ختم کر رہا ہوں. قل اعوذ برب الفلق
اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو آخری صورتیں ہیں قرآن کریم کی جس پر قرآن کریم ختم ہوا۔ رب العالمین سے شروع ہوا تھا، رب الفلق اور رب الناس پہ ختم ہوا۔ یہ بات تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی نا سمجھ میں انشاءاللہ، کہ ہم نے اس پر غور کرنا ہے کہ اس کے لیے کہ ہم بہن کا حق نہ دبا لے، بھائی کا نہ دبا لے، پڑوسی کا نہ دبا لے، چاچا کا نہ دبا لے۔ اگر یہ آگے ہو گیا تو سب کچھ پیچھے، یہ پیچھے ہو گیا تو عرش اور جنت اور لوح اور قلم اور کرسی اور تختہ اور اللہ سب سامنے ہو جائے گا۔ تو یہ جو دو صورتیں ہیں ان کا خلاصہ، اس پہلی صورت کو جسمانی پریشانیوں کے حل کے لیے اور یہ دوسری صورت کو روحانی اور قلبی پریشانیوں کے حل کے لیے نازل فرمایا ہے۔ دوسری بات، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پوری زندگی وظیفہ رہا، پوری زندگی مرض الوفات میں بھی میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتی رہی۔ پڑھنے کے بعد آقا کے ہاتھ کو یوں اٹھایا، آقا کے ہاتھ پہ دم کر لیا اور آقا ہی کا ہاتھ اس کے جسم مبارک پہ ملا۔ یہ وہ سنت عمل ہے کہ جو میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کی رات بھی کر کے دنیا سے گئے۔ تیسری بات، یہ وہ مضبوط وظیفہ ہے، کسی قسم کا جادو ہو، نظر بد ہو، ٹونا ہو، ٹوٹکے ہو، حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، شیطانی وسواس ہو، روحانی یا جسمانی، قلبی یا قالبی، کسی قسم کی پریشانی ہو، اگر ان دو صورتوں کو بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھا جائے، اپنا ہاتھ اپنے چہرے پہ دم کیا جائے اور اپنے بچوں پر دم کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد کے اثر کو بھی زائل کرتے ہیں، جادو کو بھی زائل کرتے ہیں، ٹونے اور ٹوٹکے کو بھی زائل کرتے ہیں، اور اسی طرح کینہ اور بغض کے اثرات کو بھی زائل کرتے ہیں، اور وسواس شیطانی اور جنی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دفع فرما دیتے ہیں۔ یہ اس کا تیسرا فائدہ ہے۔ اور ربط ان صورتوں کا باقی قرآن کے ساتھ، اللہ وہ بالکل خلاصہ کہ یہ قرآن یا دین یا عبادات یا جتنے شعبے ہیں سارے معاملات کے ہیں، معاش کے ہیں، معاشرت کے ہیں، اخلاقیات کے ہیں، یہ 5 کے 5 شعبے میری طرف توجہ کرے۔ کوئی بھی شعبہ ہو، میں نماز پڑھوں، میں ذکر کروں، میں چلے کے لیے جاؤں، میں علم حاصل کروں، میں درس دوں، میں کوئی بھی عمل کروں تو اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے۔ کتنی چیزیں؟ سارے زور سے بولو، کتنی چیزیں؟ ایک جسم اور دوسری جان، کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر یہ دونوں ہوگی تو یہ کام ہوں گے، ان میں سے ایک ہوگا تو یہ کام بولو نا۔ اور اگر ان میں ہے تو دونوں، لیکن ایک معذور ہے یا ایک مجبور ہے یا ایک مقہور ہے یا ایک مریض ہے اور دوسرا صحیح ہے تو کام ہوگا لیکن ادھورا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس لیے رب العالمین نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں کہ اپنے جسم کے لیے، قالب کے لیے بھی مجھ سے مانگو تاکہ قالب بھی سلامت ہو، جسم بھی سلامت ہو، اور اپنے روح اور دل کے لیے بھی مجھ سے مانگو تاکہ دل بھی سلامت ہو۔ جب جسم بھی سلامت ہوگا اور دل بھی سلامت ہوگا تو پھر جو بھی ہم اللہ کی عبادت اطاعت بندگی کریں گے تو وہ مکمل طور پہ کریں گے انشاءاللہ۔ 5ویں بات اس میں یہ ہے، آخری بالکل، کہ یہ جو پہلی صورت ہے فلق، آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ ابھی یہاں سے گھر جانے کے بعد کسی تفسیر کو اٹھا لو، کسی بھی مکتبہ فکر کی تفسیر کو اٹھاؤ تو آپ کو ترجمہ ملے گا، قل اعوذ برب الفلق، فرما دیجئے میرے محبوب کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کی رب کی، جی میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں صبح کی رب کی،
او اے زما محبوب علیہ السلام چیز پپنا کے رازم د سحر درب صبح کی رب کی فلق کے معنی صبح نہیں جی بولو نا فلق کے معنی صبح نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان اللہ فالق الحب والنوا اللہ وہ ہے جو دانے کو پاڑتا ہے اور اس کے درمیان سے کومپل نکالتا ہے گٹھلی کو پاڑتا ہے اور اس کے درمیان سے کومپل کو نکالتا ہے پتہ چلا فلق کے معنی پاڑنے کے ہیں تو نقشہ یہ بنا خاکہ یہ بنا قل اعوذ برب الفلق فرما دیجئے میرے محبوب ان لوگوں کو میں اس رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں جو رات کی تاریکی کو پار کر اس سے صبح کی روشنی کو نکالتا ہے۔ اب تعوذ سمجھ میں آیا، جب بھی مانگو اس صورت کو پڑھ کر مانگنے کی انداز میں مانگو اس طرح اعوذ برب الفلق، اللہ میرے گھر میں بیماریوں کی تاریکیاں ہیں، فضل فرما کر اسے اس کے اندر سے صحت کی روشنی نکال دیجئے۔ میرے گھر میں قرضوں کی تاریکی ہے، اللہ فضل کا معاملہ فرما کر ان قرضوں کی تاریکی کو پاڑ کر اس سے ادا کی روشنی نکال دیجئے۔ اللہ میرے گھر میں گڑبڑ اور خلفشار کی تاریکی ہے، برب الفلق تو رات کی تاریکی کو چیر کر صبح کی روشنی کو نکالتا ہے، اللہ ہمارے گھر میں فتنے اور فساد کی تاریکی ہے، اسے چیر کر اس سے امن کی روشنی نکال دی۔ اب سمجھ گئے؟ اس لیے فرمایا آپ علیہ السلام کو کہ آپ ان صورتوں کو پڑھے جو آپ علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا تھا، وہ بھی 11 گرے دی تھی، تو انہی 2 صورتوں کو پڑھتے تھے آپ، ایک ایک آیت پڑھی اور ایک ایک گرہ کھلا اور آپ کے جسم میں انشراح آ گئی۔ تو فرمایا قیامت تک کے لیے اگر کسی کو کسی بھی حوالے سے، کوئی جسمانی حوالے سے یا قلبی روحانی حوالے سے کوئی پریشانی ہو، وہ ان صورتوں کو دعا کے انداز میں، جی ذکر کے انداز میں نہیں، اور ذکر کی نیت سے نہیں، ذکر کا نیت بھی نہ ہو انداز بھی نہ ہو، ذکر سے ثواب ملتا ہے، بولو ذکر سے، اور دعا سے کام بنتا ہے، دعا سے۔ اب یہ بھی میری مجبوری ہے کہ دعا بھی آپ کو سکھلاؤں۔ دعا اس کو نہیں کہتے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ توبہ اللہ، یہ دعا نہیں ہے، دعا اس کو نہیں کہتے ہیں، یہ دعا کے الفاظ ہے، بولو یہ دعا کے، اس لیے کہ یہ جو ہے نا یہ یہاں کی ترجمان ہے، اگر صرف ترجمانی ہو تو کچھ نہیں ہے۔ یہاں ہو آپ علیہ السلام کی 20 دعائیں ہیں، تو آپ علیہ السلام نے سمجھایا کہ دعا کرنے والا، دعا مانگنے والا پہلے یہاں تمنا پیدا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولو استاجی دعا گانے کم خو قبلی گی نتاثر دعا غختلی ندا تاکل دعا غختلی ما تا خیال دیز ما دا جی دی اللہ غریق رحمت کی اس سڑی راغ بھی استاجی دا سے پریشانی میں دا سدوارا تو خیال چی وی میں آقا بھی آجی صرف دعا خلق وی نا دعا خلق واری وی میں وی کنا وی لخو ثواب ملے بھی۔ دعا پہلے دل کی تمنا بناؤ، جب یہ دل کی تمنا بن جائے اور وہ تمنا دعا بن کے زبان سے نکلے، اس دعا کے اور عرش کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اور یہ تو صرف ترجمانی ہے۔ آپ نے وہ علامہ اقبال کا شعر نہیں سنا جو ہر بچے کی زبان پہ ہے، ہر بچہ پڑھتا ہے، لیکن آپ نے غور نہیں کیا۔ لب پہ آتی ہے دعا، بولو بولو، لب پہ آتی ہے دعا، بولو نا بن کے، ہاں ہاں، وہ تمنا اگر دعا بن کے لب پہ آتی ہے یہ دعا ہے۔ پڑھا تو آپ نے 20 سال ہوگا، لیکن سمجھے آج کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا کیا ہے۔
اس طرح اللہ سے مانگا کرو، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم یہ صورتیں پڑھیں گے دعا کی نیت سے، نیت بھی دعا ہو، انداز بھی دعا ہو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں دعا کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے، نیت بھی دعا کا، انداز بھی دعا کا، اور تیسری چیز یقین بھی دعا کا ہو۔ ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ انداز کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا سگنل پہ کہیں بھی گاڑی رکی ہے آپ کی؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا سگنل مانگنے والے کڑے ہوتے ہیں؟ بولا ہاں۔ میں نے کہا وہ بیوی مانگتا ہے؟ بولو نا، وہ جو سگنل پہ مانگتا ہے وہ کیا مانگتا ہے؟ بیوی مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، بنگلے مانگتا ہے؟ بولو سارے خلا وہ خود وہی کہنا، کیا مانگتا ہے وہ؟ 5 روپے یا 10 روپے؟ کتنے؟ اور جب آپ مانگتے ہو کیا مانگتے ہو؟ 5 روپے مانگتے ہو؟ خزہ میں دیسی داو، زلور میں دیسی داو، پلار میں مو بخی او نکے میں مانگا بولے ټول بابا خم کنا تو سڑے ډیر خسڑے کارونه ډیر خکے ستا پلار چې نه بخم نور بده چا پلار بخم۔ ہاں وہ 5 روپے مانگ رہا ہے، حیا آنی چاہیے مسلمان کو۔ 5 روپے کے لیے اس کے ہاتھ کو دیکھو، اس کے چہرے کو دیکھو، اس کے آنکھوں میں آنسو کو دیکھو، اس کے منہ کے بگاڑ کو دیکھو، اس کی تضرع اور عاجزی کو دیکھو، اور تو بیوی مانگ رہا ہے، اولاد مانگ رہا ہے، بنگلہ مانگ رہا ہے، مغفرت مانگ رہا ہے، جنت مانگ رہا ہے۔ تجھے اتنی حضوری حاصل نہیں جتنا اس 5 روپے کے بکاری کو حاصل ہے۔ دعا نہ قبلی تا دعا وختلی دا۔ بہرحال حضوری کیا کرو۔ قل اعوذ برب الفلق، پھر آگے فرمایا من شر ما خلق، جتنی بھی مخلوق ہے ساری اللہ کی ہے، فرمایا سب سے مجھے پناہ چاہیے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، یہ آگے اندھیریوں کا ذکر اس لیے کیا کہ ہر مشکل تاریکی ہے، ہر پریشانی تاریکی ہے، تو فرمایا جب رات کی تاریکی چاہ جاتی ہے اللہ اس سے بھی مجھے حفاظت نصیب فرما، اور آگے فرمایا کہ حاسدین کے حسد سے بھی مجھے حفاظت عطا فرما۔ اور یہ دوسری صورت میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس میں یہ بار بار ناس ناس آ رہے۔ پہلے ناس سے علماء نے لکھا یہ نقطہ بچپنے کا ہے، دوسرے ناس سے لڑکپن کا ہے، تیسرے ناس سے جوانی کا ہے، چوتھے ناس سے ادھیڑ پن کا ہے، اور 5ویں ناس سے مراد ضعف کی زندگی کا ہے۔ پہلے جب یہ بچہ ہے برب الناس تو اس کو پرورش کی ضرورت ہے، تو اللہ نے رب کا صیغہ لایا، اس میں رب سے اس کو پکارا، اور دوسرے میں پھر یہ لڑکپن اور جوانی میں چلا جاتا ہے تو ملک الناس، اب اس کو سیاست کی ضرورت ہے، اچھے کپڑے یہ وہ، تو بادشاہی کے اصول اور آداب، چونکہ وہ بادشاہ ہے بادشاہی سکھاتا ہے۔ اور تیسرے درجے میں الہ الناس، اب یہ ادھیڑ عمر کا ہو گیا، فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیہ۔ اب جب یہ ادھیڑ عمر کو 40 سال سے اوپر کو چلا گیا، اب اس کو شد بدھ آ گیا، اللہ کی پہچان آ گئی، اس لیے تیسرے ناز میں الہ الناس کہ میں تمہارا الہ ہوں، اشارہ یہ ہے کہ اب عبادت کا ذوق پیدا کرو۔ آگے پھر چوتھے ناس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے من شر الوسواس الخناس، جب ادھیڑ عمر میں چلا گیا اب تو کوئی کام ہی نہیں سوائے ذکر کے، سوائے نماز کے، سوائے تلاوت اور سوائے عبادت کے، تو شیطان بھی اس کے پیچھے لگ گیا، اب وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ تو یہاں فرمایا من وسواس الخناس، یہ وسوسے کو آخر میں اس لیے لایا گیا کہ اللہ اب مجھے ان شیطان کی وسوسوں سے بچا، میرا اور کوئی کام تو ہے نہیں، ذکر کرتا ہوں یہ وسوسے ڈالتے، تلاوت کرتا ہوں یہ وسوسے ڈالتے۔ تو مراد یہ 5 ناس جو ہے یہ الگ الگ عمر اور الگ الگ تقاضے کے لیے آئے ہیں۔ ایک آخری بات، پہلے صورت میں 4 بیماریوں کا تذکرہ ہے اور ایک نام دیا برب الفلق، اور دوسرے صورت میں ایک بیماری کا ذکر ہے اور 3 نام دیے حفاظت کے لیے۔ اس سے مطلب بعد والی صورت دل کے لیے ہے، پہلی والی صورت جسم کے لیے ہے۔ پتہ چلا کہ دل کی ایک بیماری بھی اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس کو رب کی ربوبیت کی بھی ضرورت ہے، مالک کی مالکیت کی بھی ضرورت ہے، الہ کی الہ ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ جب یہ ہم تینوں کو پکاریں گے اور تینوں کا استحضار کریں گے تو اللہ قلب کی پاکی نصیب کر دے گا، اور اگر جسم کی تکلیف ہو ایک اس میں رب بھی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دوسرا اشارہ اس میں سطحی طور پر یہ ہے برب الفلق
ایک شریعت کا ظاہر ہوتا ہے، یہ جسم ہے، برب الناس یہ اندر کی کہانی ہے۔ پھر تو ابتدا میں جسم آیا، ظاہر آیا، بعد میں باطن آیا۔ اشارہ اس میں یہ ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ یار میں داڑھی جب رکھوں گا جب میرا باطن صاف ہو جائے گا۔ میرے بھائی، جب آپ داڑھی رکھو گے، داڑھی ہی کی برکت سے اللہ دل کی صفائی کا کام شروع کر دیں گے۔ یہ شریعت کے ظاہر سے ہی اندر کی صفائی شروع ہو جائے گی۔ تو جب اندر کی صفائی شروع ہو جائے گی تو پھر آپ اپنے دل کی طرف خود متوجہ ہو جاؤ گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دل کی دنیا آباد کرنے لگ جائیں گے۔ وقت کم، مقابلہ سخت، زندگی رہی انشاءاللہ تو پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔